بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کی رکاوٹ اور بندش ختم کرنے کا عمل۔ لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں رکاوٹ ہو یا اس میں بندش کا شبہ ہو تو روزانہ بعد نماز فجر باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ التین 60 مرتبہ انشاءاللہ پڑھیں۔ انشاءاللہ 40 دن کے اندر اندر کام ہو جائے گا۔ نہایت ہی مرجب اور ازمودہ وظیفہ ہے ناظرین۔ رزق میں فراوانی اور ہر قسم کی تنگی دور کرنے کے لیے تمام بندشیں اور رکاوٹوں کو ذیل کرنے کا ایک نبوی مجرب المرجب عمل پیش خدمت ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ایک خاص عمل ہے۔ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے کبھی ریگاں نہیں گیا۔ 1450 سال سے مرجب ہے۔ بڑے بڑے تنگ دستوں کو اللہ نے اس وظیفہ کی برکت سے مالا مال کر دیا۔ ناظرین، عمل یہ ہے کہ سورۃ الواقعہ کو سونے سے پہلے 1 مرتبہ پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اگر اس عمل کو ایک خاص طریقے سے کیا جائے تو اس کی عجیب تاثیر بن جاتی ہے۔ چند ہی دنوں میں عالم غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ وہاں سے رزق کا انتظام ہوتا ہے جہاں سے گمان تک نہیں ہوتا۔ خاص طریقہ یہ ہے کہ مغرب کی سنتوں میں سورۃ الواقعہ کو پڑھنا شروع کر دیں اور اس کو معمول بنا لیں، کبھی ناغہ نہ کریں۔ انتہائی حیرت انگیز اور مرجب ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ ہر خاص و عام اس وظیفے کو کریں، بالخصوص وہ لوگ ضرور کریں جو کہتے ہیں کہ کئی وظیفے کیے لیکن ابھی تک برکت نہیں آئی۔ درود شریف پڑھ کر ماشاءاللہ لکھ دو، انشاءاللہ اجازت ہوگی اس عمل کی۔ ناظرین، حرمت والے مہینے کے بابرکت دن چل رہے ہیں۔ یہ دن تخلیق کائنات کے وقت سے حرمت والے دن ہیں، عزت والے دن ہیں۔ بچھڑے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی ملاقات 10 محرم کے دن ہوئی۔ کربلا کا واقعہ ایسا سہنا جو آج تک میں مکمل نہیں سن سکا۔ ایسا لگتا ہے کہ دل غم سے پھٹ جائے گا۔ بابرکت دنوں کا خاص عمل: روٹھے کو منانا، شوہر بیوی کی فرما برداری، اطاعت، محبت، افسر باس سے بات منوانا، اولاد، جلد نکاح، الگ گھر، رزق میں اضافہ، جائز حاجات کے لیے یہ عمل ہے۔ بروز شمار: بعد مغرب 9 محرم کا چاند طلوع ہوگا۔ مغرب کی نماز ادا کرتے ہی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 103 سے 104 تک نیلی سادہ پنسل سے لکھ کر پاس رکھیں۔ ناظرین، پاس رکھنے کا مطلب ہے کہ گلے میں پہنے۔ مرد حضرات جیب یا بٹوے میں بھی رکھ سکتے ہیں، خواتین پرس میں رکھ سکتی ہیں۔ لپیٹ کے چمڑا بند کرا لیں، اس سے قرآنی آیات کی بے حرمتی بھی نہیں ہوتی، اور دوسرا لکھا ہوا عمل سال تک محفوظ رہتا ہے، خراب نہیں ہوتا۔ ناظرین، آج اور کل بروز شمار منگل بدھ بعد تجربہ دعایات 313 بار روز پڑھیں۔ جائے نماز کے پاس پیسے 313 روپے رکھیں یا 113 روپے رکھ لیں، لکھے ہوئے کاغذ پر پھر دم کریں، پھر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سر پہ پھیریں اور جائے نماز سے اٹھ جائیں۔ پیسے بھی اٹھا لیں اور 10 محرم کو کسی محتاج کو دے دیں۔ یاد رکھیں یہ عمل 9-10 محرم کا ہے، دونوں میں سے کسی دن بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے نئے چاند کی پہلی شمار کو یہ مشروع کرنے کی خاص تاثیر بتائی ہے، لیکن آپ کسی دن بھی کر سکتے ہیں۔ اس بار 9 محرم حرام منگل کی بن رہی ہے، یعنی آج ہے، یعنی نیلے پہ دیلا ہو گیا، کمال ہی ہو گیا۔ لیکن کیا، کیوں، کیسے؟ جیسے سوالات میں پہلے سے 100 سے 90% کمی ہے۔ ناظرین، میں پھر بتا رہا ہوں کہ میں وارننگ کر رہا ہوں کہ ہم صرف دعائیں بتاتے ہیں، استخارہ اللہ پاک سے مشورہ ہے۔ آپ خود مشورہ کریں، اللہ سے خود تعلق جوڑیں۔ ہم نے دکانداری چمکانی ہو تو سارا دن استخارے کے نام پہ عوام پاگل کیے رکھیں، لیکن ہم چیزیں بیچتے ہیں، ایمان نہیں بیچتے۔
نہ دوسروں کا ایمان خراب کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کے ایمان کی حفاظت کی فکر ہر کوئی نہیں کرے گا۔ اس دنیا میں ہر بندہ پیسے کے چکر میں ہے اور کسی نہ کسی طرح کسی سے پیسے بٹورنا چاہتا ہے، تو اس سے بچیں۔ سورۃ اخلاص 11 بار پڑھیں، درود شریف کی کثرت کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی و آلہ وصحبہ وسلم۔ جو بھی پڑھیں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے کربلا کو ہدیہ کر دیں۔ عمرہ کے دوران میں نے جتنے طواف شہدائے کربلا کے نام پہ آپ کریں گے، ان کی لذت بھول ہی نہیں سکیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور آپ عمرہ کے جائیں تو یہ طواف ضرور کریں۔ دوران طواف آپ کو لگے گا کہ قدم زمین پہ نہیں ہے بلکہ میں ہوا میں اڑ رہا ہوں۔ بے اختیار بہتے آنسو اور دل روح کی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، بجائے تھکاوٹ کے جسم میں چستی محسوس ہوتی ہے اور انسان تمام فرائض اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہے، اس کا ثواب علیحدہ سے ملے گا۔ نظریں بچوں کا غصہ ہونا، رونا، ضد کرنا، بچوں کے مچلنے اور اٹھ جانے اور بات بات پر غصہ ہونا، ضد کرنا، ان تمام چیزوں کے لیے یہ ایک بہت ہی مفید اور کارگر عمل پیش خدمت ہے۔ یہ کریں، انشاءاللہ آپ کے بچے ضد چھوڑ دیں گے۔ عمل یہ ہے کہ ایک لوہے کی چھری لے کر اس چھری کے اوپر درج ذیل کلمات کو لکھیں، پھر اس چھری کو آگ میں گرم کر کے پانی میں ڈالیں۔ جب وہ چھری مکمل طور پر ٹھنڈی ہو جائے تو چھری کو نکال کر وہ پانی بچے کو پلا دیا جائے، انشاءاللہ بچہ خوش و خرم رہے گا۔ وہ الفاظ یہ ہیں: حق حق بارو حسیب حکیم و معید و حفیظ و علیم و قلنا یا نارو کونی برعدہ وسلامہ وسلامہ وسلامہ۔ یہ ایک ایسا مرجب عمل ہے جس سے بچے کی اصلاح ہوتی ہے اور بچہ ضد اور غصہ جیسی بری عادات سے رک جاتا ہے۔ ناظرین، اجازت کے سورۃ اخلاص 21 بار پڑھ کر ہدیہ کر کے آمین لکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بچہ ضد نہیں کرے گا، روئے گا نہیں۔ بہت ہی مرجب المرجب وظیفہ ہے جی۔ رزق میں کشادگی اور فراوانی کے لیے لاجواب عمل، پیسوں والی جگہ پر رکھنے کی غرض سے ایک لونگ لیں، اس پر درود پاک اول و آخر 11 مرتبہ پڑھیں اور درمیان میں سورۃ واقعہ 1 بار اور سورۃ کوثر 45 بار پڑھ کر دم کریں۔ پاک کالے رنگ کا کپڑا لیں، اس دم شدہ لونگ کو اس میں لپیٹ کر رکھ دیں، پابندی نماز کریں، انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے رزق میں فراوانی بہت آئے گی۔ اس دم شدہ لونگ کو آپ اپنے پرس میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی کے ساتھ ساتھ ورد میں رکھیں اور اس عمل کی اجازت کے لیے سورۃ اخلاص 21 بار پڑھ کر ہدیہ کر کے کمنٹس میں آمین لکھ دیں، آپ کو اس عمل کی اجازت ہوگی۔ ایک مرجب وظیفہ، جو لوگ تھک گئے ہیں کہ میرا کوئی کام نہیں ہوا، نہ کسی وظیفہ سے، نہ کسی کی تویز سے، نہ کاروبار چلتا ہے، نہ کسی لڑکی کا رشتہ آتا ہے، رشتے کی بندش کے لیے، کاروبار کے لیے، نکاح کے لیے، ملازمت کے لیے، میاں بیوی میں نچاکی کے لیے، کسی کو اپنے تابع کرنے کے لیے، کسی کی جائز محبت کے لیے، اپنا گھر لینے کے لیے، اس کے علاوہ زمین فروخت کرنے کے لیے، یہ وظیفہ آزمایا ہوا ہے۔ سورۃ مزمل کا ایک لاجواب وظیفہ۔ ناظرین، سورۃ مزمل کا فضائل آپ لوگ خود دیکھیے۔ سورۃ مزمل میں بہت ہی طاقت ہے، خاص کر عاملین حضرات سورۃ مزمل کا چلہ کاٹتے ہیں اور سورۃ مزمل سے کام لیتے ہیں۔ وظیفہ بہت آسان ہے، روزانہ سورۃ مزمل عصر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں اور آگے پیچھے یعنی اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ جب تک کام نہ ہو وظیفہ جاری رکھیں، انشاءاللہ چند دنوں میں خواب کے ذریعے کام کی مکمل نشانی دیکھ لو گے اور وظیفہ قبول ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ آپ کا کاروبار چلے گا یا نہیں، یا اس میں کیا مسئلے پریشانیاں ہیں، سب نظر آ جائے گا۔ یہ آزمایا ہوا ہے۔ اجازت کے لیے کمنٹس میں جزاک اللہ لکھ دیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔